اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ سورہ الاعراف کا 8واں رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں اور لا تعداد رحمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اور رحمت سلسلہ نبوت کا اجرا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا بھیجا جانا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ جو ہم پہلے بات سنتے رہے ہیں اس سے یہی بات واضح ہوتی کہ اگر یہ نبی اور رسول نہ ہوتے علیہم السلام تو ایسے ہی ہوتا ظلمات بعض فوق بعض، ہم ایسی دنیا میں ہوتے جہاں گھپ اندھیرا ہوتا، اندھیرے پر اندھیرا چڑھا ہوتا، جیسے ظاہری اندھیرے ہوتے نا کہ رات ہو، بادل ہوں، کہیں روشنی نہ، جس طرح اس وقت آنکھوں کو کچھ نہیں دکھا دیتا، اس سے بھی بدتر حالت ہوتی ہے اخلاقی دنیا میں، کسی کو نیکی بدی کا کوئی پتہ نہ ہوتا۔ اب بھی جو لوگ انبیاء کی تعلیم سے ہٹے ہوئے وہاں کیا ہو رہا، باپ بیٹی کے ساتھ مباشرت کر رہا، بھائی بہن کے ساتھ کر رہا، کوئی حلال و حرام کی کمی نہیں، جانوروں سے بھی گیا گزرے۔ یہ انبیاء علیہ السلام اللہ کا وہ مقدس مبعوث کردہ گروہ ہے جس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے، جیسے ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ شعر پڑھ دیتے تھے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہیں کی لگائی ہوئی ہے۔ اگر مشرق مغرب میں کسی کافر قوم میں بھی کوئی نیکی آتی ہے نا، وہاں اس کا کھوج لگائیں، کسی نبی کی تعلیم کا کچھ اثر باقی ہے، ابھی تک بچا ہوا، ورنہ خالص تحریت کے اللہ کوئی نہیں، قیامت کوئی نہیں۔ اس کا تو وہی نتیجہ جو ہم پڑھتے ہٹے کہ کوئی پھر آدمی جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ حرامزادہ بنے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، ربط ہوگا کیوں نہ وہ برائیاں کرے گا۔ صرف انبیاء کی تعلیم بھی یہ لوگوں کو لگام دیتی ہے، روکتی ہے کہ بچوں اللہ کو حساب دینا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام میں ہماری عادت ہو گئی کہ صرف حضور پر درود بھیجتے ہیں، نہیں، آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں، فرمایا صلوا علی انبیاء اللہ و رسل، جب بھی کسی نبی اور رسول کا نام آئے اس پر صلاۃ بھیجو۔ اسی لیے کم از کم ہم کہتے ہیں کہ صلی علیہ الصلاۃ والسلام، اور حدیث کی کتابوں میں صلی اللہ علیہ وسلم ہی لکھا ہوتا۔ ایک قادیانی مکار آیا، اس نے کہا نہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ خود محمد رسول اللہ ہوں گے، پہلے عیسیٰ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے ساتھ لکھا ہے حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف حضور کو کہتے ہیں۔ میں نے وہاں سے ہی نکالا، اگر پڑھا نہ ہوتا دھوکہ ہو جائے۔ میں نے کہا تو اس پر ہوتا، یہ دیکھ جتنے نبی ملے ہیں بے معراج کی رات سب کے ساتھ لکھا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو عادت بن گئی کہ ہم لوگ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صرف حضور کو کہتے ہیں، ورنہ آپ نے فرمایا سارے انبیاء اور رسل پر صلاۃ بھیجو، فإن اللہ بعث عنہم کما بعثنی، جیسے مجھے اس اللہ نے بھیجا اسی طرح ان کو بھیجا۔ اور یہی رسول کریم علیہ السلام کی صداقت کا ایک بہت بڑا نشان ہے کہ آپ نے کبھی نہیں یہ طریقہ اختیار کیا کہ دوسروں کو گراؤں کہ وہ کیا تھے، میں یہ ہوئی، جن کے پاس کچھ نہیں نہ ہوتا وہ یہی کرتے ہیں کہ دوسروں کو گرائیں گے تو میری کوئی عزت پلے تو میرے ہے نہیں۔ آپ نے کبھی نہیں ایسا کیا، بلکہ ہمیشہ اپنے ان بھائیوں کی شان بیان کی اور منع کیا کہ انبیاء میں تم یہ تخیر نہ کیا کرو، یہ نہ بڑھایا کرو کہ میں بہتر ہوں، تمہیں کیا کرو، سارے اللہ کے بھیجے ہوئے، ان میں کمی کوئی نہیں تھی۔ جیسے دیکھیں کہ پہلی کلاس میں جب بچہ داخل ہوتا ہے، اگر اس وقت بھی استاد ایم اے پی ایچ ڈی ہو تو اس میں تو کوئی نہیں خامی، مگر وہ بچے کو اس کی ذہن کی سطح کے مطابق ہی سکھائے گا نا، جو وہ آگے بڑھے گا استاد اور تعلیم دیتے جائیں، یہ نہیں کہیں گے استادوں میں کمی ہے، بچہ نہیں نہ بھی سمجھ سکتا۔ تو رسول کریم علیہ السلام ہمیشہ کہتے تھے کہ ان کا ادب کرو، کسی کو نہ بڑھاؤ گھٹاؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے یہاں سلسلہ شروع کیا۔
یہ سورہ اعراف جو ہے نا، یہاں تاریخی دلیل دی ہے، وہی بات جو ہو رہی تھی کہ بار بار تم نے چکھا ہے کہ خدا نہیں، قیامت نہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ جاؤ زمین میں گھوم پھر کر دیکھو، ان کی بستیاں اجڑی پڑی ہیں، اتنی متمدن قومیں تھیں، اب بھی ان کی بنائی ہوئی عمارتیں، غاروں میں بنائے ہوئے محل دیکھ کر آدمی حیران ہوتا کہ اس زمانے میں اتنی ترقی کر گئے۔ یہ قوم سمود ہے، قوم عاد، فرمایا برباد ہو گئے، ڈیم بنائے تھے، باغات تھے، چشمے اجڑ گئے، اتنی ترقی کے باوجود جب وہ عروج پر تھے برباد اسی وقت ہوئے۔ کیوں؟ گھن لگ گیا تھا، اللہ کو نہیں مانتے تھے، خوف خدا نہیں تھا، آخرت برباد ہوئی۔ اور اس کے لیے آغاز سیدنا نوح علیہ السلام سے کیا، پہلا واقعہ جو قریش کو سنایا، کیونکہ یہ ان کے لیے کوئی نئی باتیں نہیں تھیں، یہ کوئی بحث نہیں وہ کر سکتے تھے کہ نوح کوئی ہوا بھی نہیں، کیونکہ عرب کے لوگ سارے جانتے تھے۔ عراق میں تو نوح علیہ السلام ہوئے تھے، دجلہ اور فرات کے درمیان کا علاقہ جو ہے یہ اس وقت انسانوں کی آبادی کی جگہ تھی، اس وقت باقی دنیا میں آبادی نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں اترے، 10ویں پشت میں نوح علیہ السلام ہوئے، اس وقت سینکڑوں ہوں گے، ہزاروں زیادہ نہیں آبادی تھی، دجلہ اور فرات کے درمیان ہی تھی۔ تو نوح علیہ السلام ان میں پہلے رسول آئے، آدم علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بعد بھی نبی ہیں، رسول نہیں آیا، رسول پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہے جو زمین والوں کی طرف بھیجے گئے۔ جب لوگوں میں کفر آ جاتا ہے نا کہ وہ انکار کر دیتے ہیں بنیادی باتوں کا، اللہ کا، آخرت، پھر رسول آتا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے اس کا کام آسان ہوتا ہے کہ لوگ نبی اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں، کتابوں کو مان رہے ہیں، مگر ان میں کچھ عملی خرابیاں آ جاتی ہیں، گناہ کرنے لگتے ہیں، ہوتے کلمہ گو، ان کی اصلاح کے لیے صرف نبی کافی ہوتا۔ مگر جب لوگ کافر بھی ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، آخرت کا انکار کرنے لگتے ہیں، اس وقت پھر جو نبی آتا ہے وہ رسول النبی آتا ہے، رسول نبی۔ تو اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا قیامت کے دن بھی لوگ کہیں گے کہ نوح تو پہلا رسول ہے زمین والوں کی طرف، اس لیے ہماری سفارش کر۔ اللہ نے ان سے شروع کیا۔ ان کے زمانہ تک یہ ہے کہ لوگ ٹھیک ہے قتل کرتے تھے دوسرے، مگر کفر شرک جو ہے نا کہ اللہ کو ماننا، شرک کے ساتھ شروع کیا، آخرت کے منکر ہو گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور نوح علیہ السلام نے عرصہ بھی بڑا گزارا۔ کسی نبی کی عمر اللہ نے اس طرح نہیں وضاحت کے ساتھ بیان کی جس طرح ان کی ہے کہ 950 سال نوح علیہ السلام ان میں رہے، اور یہ بھی وہ عمر ہے جو کہا کہ طوفان سے پہلے، عذاب آنے سے پہلے 950 سال گزارے، پھر پکڑ ہوئی، عذاب آیا، برباد ہو گئے۔ نوح علیہ السلام ان کے ساتھی زندہ رہے، اس کے بعد بھی زندہ رہے۔ لوگ 1000 سے زیادہ لکھتے ہیں، تو پہلی عمر بھی نہیں اس میں داخل، بعد والی بھی نہیں، صرف نبوت کا زمانہ کہ جو بے ایمان قوم میں آپ نے تبلیغ میں گزارا 950 سال۔ اب سورہ نوح پڑھیں تو نوح علیہ السلام کی محنت، ان کی کوشش جو ہے نا، اس پر آدمی سوائے ان کے لیے درود و سلام پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فرمایا میں نے رات، میں نے دن، میں نے تنہائی میں، مجمعوں میں چیخ چیخ کر رو کر اللہ اس قوم کو دعوت دی، مگر فلم یزدہم دعائی اللہ، جو میں نے پکارا یہ دور ہی بات کسی نے نہیں سنی۔ بلکہ ابن کثیر فرماتے ہیں بوڑھے اپنے کندھوں پر اپنے پوتوں کو لے کر آتے، آپ کے منہ پر پتھر مارتے اور اپنے پوتے کو کہتے اس مجنون، اس پاگل کی بات نہ مانو۔ اور ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام صحیح بخاری میں آتا، بیان کر رہے تھے، اس طرح پوچھ رہے تھے، اپنا ماتھا رو رہے تھے، فرماتے میں تمہیں ایک نبی کا حال سنا رہا ہوں کہ جب وہ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے لوگ انہیں زخمی کر دیتے تھے، خون بہتا تھا، مگر وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی اللہ نے مثال دی، رسول کریم کی تسکین کے لیے بھی، صحابہ کے لیے بھی، کہ آپ تھوڑے سے عرصے میں گھبرا اٹھتے ہیں کہ کیا ہو رہا، فرمایا اس سے زیادہ ہوا، اللہ کے بندوں کو ستایا گیا، ہر طرح کی اذیتیں دی گئیں، مگر وہ برداشت کرتے۔ اولو العزم من الرسل کا کہ بڑے حوصلے والے رسول تھے یہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے قریب کی بستیاں، کیا حال ان کا ہوا، مگر یہ تھا، ہم بائبل میں پڑھیں لوگوں میں کہانیاں رہ جاتی ہیں، غیر ضروری اجزاء ہیں نا وہ لوگ شامل کر لیتے ہیں۔ قصہ یوسف علیہ السلام دیکھ لیں، زلیخا کا حسن ایسا تھا، یہ تھا، بیکار۔ قرآن جو ہے اس لحاظ سے آپ اب بھی جس کو یہ کلام مقدس لوگ کہتے ہیں، عیسائی وغیرہ کہتے ہیں یہ ایمان لاؤ دے ہمارا دین سچ، کیا ہے؟ افسانے ہیں، کہانیاں، کشتی اتنی لمبی تھی، اتنی چوڑی تھی، فلاں درخت کی بنی، کیا لینا اس سے؟ قرآن نہیں ایسی باتیں بیان، ایک لفظ بھی نہیں بیان کرتا کہ یہ تو وقت خام خواہ ضائع کرنے والی باتیں، ان میں جو اخلاقی ہے نا پہلو، عبرت جس سے کچھ سبق ملتا، صرف اتنی بات بیان۔ ہمارے مفسر پھر ڈھونڈنے نکل رہے پڑھتے ہیں کہ کتے کا رنگ کیا تھا، صحابہ کا، نہیں وہ نہیں ایسی باتیں کر، ضروری
کہ صرف یہ پلے باندھنے کی بات ہے، کہانیاں چھوڑو۔ تو یہ تجرباتی دلیل ہے نا کہ بار بار چکھ کر تم نے دیکھ لیا کہ زہر ہے، بعض آدمی، ورنہ تمہارا حشر بھی یہی ہوگا۔ قریش کو سنایا سب کو، رب بھی ہے کہ جو اخلاف چلے گا کھڈ میں گرے گا۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، فرمایا یہ پکی بات ہے، سب دنیا کو معلوم ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ جب وہ بے دین ہو گئے، شرک کرنے لگے، آخرت کے منکر ہو گئے، ہم نے ان کو مبعوث کیا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ تو سورہ ہود میں بھی کئی جگہ پڑھیں۔ انبیاء کی تعلیم کا بنیادی نقطہ جس سے شروع کرتے ہیں نا وہ بات، کوئی نہیں لوگوں کو کہتے زنا نہ کرو، کوئی نہیں کہتے رشوت چھوڑ دو، قتل سے نہیں روکتے، سب برائیاں ہوتی، مگر وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا خون خراب ہونے کا نتیجہ، خون نہیں ٹھیک، پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، کیوں ان پر فائر رکھتے رہیں، مرم لگاتے رہیں، یہ نہیں ٹھیک، دوسری جگہ نکلائے گا، خون صاف کر۔ اس لیے وہ پہلی خرابی جس سے سارا کام خراب ہوتا نا کہ اللہ کی بندگی چھوڑ کر لوگ غیروں کی بندگی کریں۔ شرک کو معمولی جرم نہ سمجھیں۔ اب شرک ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا کہ قبروں والوں سے مدد نہ لے، اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ پیغمبر پہلے کیوں آ کر یہ کلوڑا چلاتا کہ اللہ کی بات کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ بڑی لمبی چوڑی بات ہے، لا الہ الا اللہ، اسی لیے تو جنت کی کنجی ہے کہ کوئی حاکم نہیں تمہارا، نہ تکوین میں، تقدیر بھی کسی کے قبضہ میں نہیں ہے، کوئی کسی کی قسمت نہ سنوار سکتا نہ بگاڑ سکتا۔ اس لیے کسی کو ایسا مشکل کشا بھی نہ مانو کہ اس سے مدد مانگو کہ ہماری مدد کر، تقدیر کا کوئی مالک۔ یہ تکوینی حاکمیت ہے کہ دنیا پر کن فیکون اس کا چل رہا ہے، اور تشریعی حاکمیت بھی کہ اس نے پیدا کیا ہے، زمین اس کی پر رہ رہے اور رزق اس کا کھاتا، زندگی موت اس کے ہاتھ، حکم کیوں دوسرے کا مانتے؟ کوئی اپنی مرضی کر رہا، کوئی سوسائٹی میں جو رواج ہے اس پر چل رہا، کوئی جو حکومت ظالم قانون بنا دیتی ہے اس کے اطاعت کرتا۔ فرمایا یہ سارے شرک ہیں۔ جب جہان میرا ہے تو حکم میرا کیوں چلے؟ اب مذہبی لوگ بھی اس مغالطہ میں آ گئے، اسی لیے صدیوں سے ہم یہی کر رہے ہیں کہ بس اتنا ہی ہے کہ ہم یہ شرک نہ کریں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگیں۔ جو زندگی گزار رہے ہیں کہ طاغوت کا نظام مسلط ہے، کافر ملکوں نہیں، ہمارے اپنے میں بھی شرعیت ٹھپ کر رکھی ہوئی ہے، زبانی بہت اچھے اچھے لیکچر دے رہے ہیں حکمران دانشور، کوئی دین بڑا کامل ہے، جامع، عمل کہیں نہیں کریں گے۔ جو غریب کہتا ہے اس کو چلاؤ جیلوں میں بھیج دیتے ہیں، پنجروں میں بند کر دیتے ہیں، اور ہم بھی مطمئن نہیں تھے، ہمارے مذہب کو نہیں وہ چھیڑتے، نماز روزہ سے۔ بھائی نماز روزے کو ان بیوقوفوں نے کیوں روکنا؟ ان کا دماغ خراب ہو تو کہیں گے اور لمبی تسبیحاں لے لو، مسجدوں میں گھس جاؤ، ہمیں کھلا میدان دے دو تاکہ ہم اپنی مرضی کے قانون چلائیں۔ وہ اقبال والی بات کہ یہ جو بیوقوف اس وقت کہتے تھے کہ انگریز یار ہمیں کیا کرتا، حج سے روکتا، نماز سے روکتا، قانون کی کیا بات؟ تو ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آتا۔ بیوقوف کو اسلام کا پتہ ہوتا تو کہتا نماز روزے کو آگ لگانی۔ اصل دین جو کہ عدالتوں میں وہ سزائیں نافذ نہیں ہو رہی، گواہ اس طرح گواہی نہیں دے رہا ہے، ملک میں ٹیکسیشن کا نظام وہ نہیں ہے، نہ کوئی اس طرح کماتا نہ خرچ کرتا، زندگی ساری غیر اللہ کی اطاعت میں گزر رہی، خدا کو تو بے دخل کر رکھا۔